अस्सलामुअलैकुम। दी सिविलियन के प्लेटफॉर्म से अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी ओवर या गेम इज़ ओवर, ये सवाल आजकल पाकिस्तान की सियासत से रग़बत या दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स पूछ रहा है। और जो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि इस वक्त किसका वज़न किसके पलड़े में है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या, बल्कि हकीकत मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मेरे एक देरीना दोस्त हैं और वो पीटीआई के सूबाई वज़ीर भी हैं। माजी में हमने देखा है कि हर टॉक शो का हिस्सा होते थे और हर टॉक शो में वो हुकूमती पॉलिसियों को, इमरान खान की पॉलिसियों को, बीआरटी के मंसूबे को, मुअल्लम जबे के मामलात को, वज़ीर आला महमूद खान को, हर जगह वो डिफेंड करते नज़र आते थे। लेकिन काफ़ी अरसे से वो टेलीविज़न की स्क्रीनों से गायब हैं। तो किसी जगह उनसे मुलाकात हुई और ज़ाहिर है ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन कुछ बातें जो, अब मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, और कुछ बातें जो मेरी उनके साथ हुई, तो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जब इमरान खान को, महमूद खान को और जो हमारे गवर्नर हैं शाह फरमान समेत कुछ दीगर पीटीआई के रहनुमाओं के बारे में जो इल्काबात इस्तेमाल किए, वो मैं अपनी वीडियो में बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उनसे पूछा, अपने दोस्त से पूछा, काफ़ी पुरानी दोस्ती है, आज़ादी है, काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी है। तो मैंने कहा यार तुम हर टेलीविज़न टॉक शो में उनकी दिफा में आ जाती हो, उनके हर बुरे अच्छे काम की जो है वो तुम सपोर्ट करते हो, तो ये तो बददियानती हुई। तो क्यों नहीं तुम सारे मामलात सामने रख के कौम के, कम से कम सूबे के लोगों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इस पार्टी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करो। लेकिन उनका जवाब ये था कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। वो क्या मजबूरियां हैं मेरे इल्म में नहीं है। सबसे बड़ी मजबूरी तो यही है कि ज़ाहिर है आपके पास वजारत हो, गाड़ी पे झंडा हो, इख्तियार हो या ना हो, एक इंसान जो है वो उसके लिए यही काफ़ी है। खैर, मुझे उम्मीद है वो मेरी वीडियो अगर देखेंगे तो वो इस बात को ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे या इसको मायूब नहीं समझेंगे। अब आते हैं जनाब असल मौजू की जानिब। आपने सुना होगा कि आजकल पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ दोस्त ममालिक का भी किरदार है। अब तो हुकूमती तर्जुमान वज़रा सरेआम ये कहते हैं जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत गहरी और बड़ी साजिश हो रही है। दर हकीकत ये पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश है। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि गुज़श्ता 3.5 बरसों में पाकिस्तान के हिस्से में जो तन्हाई आई, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और इसकी ज़िम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान हैं। अब ये भी शुनीद है कि आज की तारीख़ में इमरान खान विहाड़ी में एक जलसा करेंगे और उस जलसे में वो बड़े इंकशाफात करेंगे, वो उस साजिश को बेनकाब करेंगे जो बकौल उनकी हुकूमत या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। उम्मीद है ये उनके वो ख़तरनाक होने की जानिब पहला कदम होगा। पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस का इमरान खान को मालूम है या नहीं मालूम, लेकिन बहुत से जानने वालों से, ज़राए से, ऐसे लोग जो वजारत ख़ारजा में हैं और जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, उनको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ ज़राए जो हैं वजारत ख़ारजा में भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुक़्तदर हलकों में रह चुके हैं या अब भी मौजूद हैं।
اگرچہ جو لوگ سرونگ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے دل کی بات یا اپنے ادارے کی کوئی بھی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، چاہے وہ آپ کے کتنے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں بعض کا وہ کچھ باتیں بٹوین دی لائنز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ میں معلومات کی بنیاد پر آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ 3 ممالک، کم از کم 3 ممالک ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں براہ راست اگر نہیں تو بالواسطہ طور پر ملوث ہیں۔ ان ممالک کے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ ان ممالک کو اپنے دوست ممالک کے طور پر سمجھا ہے، اور ان میں سب سے پہلے سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے پاکستان سے ناراض ہے۔ آج کل اس کی ناراضی یا ناراضگی کا لیول بہت ہائی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھ لیں تو یو اے ای ہے۔ اس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد جس طرح ایل این جی کے پرانے معاہدوں کو متنازع بنایا گیا، اس کی وجہ سے قطر بھی پاکستان کے ساتھ ناراض ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ سعودی عرب اور قطر 2 ایسے ممالک ہیں جن کے دل میں یا جن کے حکمرانوں کے دل میں نواز شریف کے لیے انتہائی نرم گوشہ اب بھی موجود ہے۔ چین بھی ہم سے ناراض ہے، امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو، جسے بیک گراؤنڈر کہتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کہ قطر اور سعودی عرب کے ساتھ نواز شریف کے یا ان کے حکمرانوں کے ساتھ نواز شریف اور ان کے خاندان کے ذاتی قسم کے مراسم ہیں۔ سملرلی یو اے ای کے حکمران خاندان کے ساتھ یا حکمرانوں کے ساتھ بھٹو خاندان یا آصف علی زرداری کے ذاتی مراسم ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یو اے ای کے جو فاؤنڈر ہیں شیخ زائد بن سلطان ال نہیان مرحوم، وہ اپنی رحلت سے پہلے اپنی اولاد اور اپنے جو ان کے جو نیچے جو طبقہ ہے، حکمران طبقہ، ان کو یہ بتا کے گئے تھے کہ پاکستان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا شمار میرے بعد یو اے ای کے سب سے بڑے محسن کے طور پر ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج یو اے ای جس حیثیت میں موجود ہے، اس کو یو اے ای بنانے والے جو ہیں ان میں سب سے بڑا کردار ذوالفقار علی بھٹو کا ہے کہ جب 1971 کے قریب ان کی یونین ہوئی، یہ جو 7 ریاستیں ہیں جس میں ابوظہبی ہے، دبئی ہے، عجمان ہے، شارجہ ہے، راس الخیمہ ہے، القوین ہے، یہ تمام جو ریاستیں ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے کام میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت نمایاں کردار ہے، اور اس کو آج بھی یو اے ای کے حکمران خاندانوں میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ 2 ریاستوں نے اس وقت یو اے ای میں شمولیت سے انکار کیا، ایک بحرین تھی اور دوسری کا نام ہے قطر۔ اب جناب دو کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ جی یہ 2 جو ممالک ہیں برادر اسلامی ممالک، ان کا جو وزن ہے نواز شریف کے پلڑے میں، اور نواز شریف کے لیے انہوں نے کافی زیادہ معاملات آسان بنائے۔ تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ایک انتہائی اہم شخصیت یو اے ای کی، سعودی عرب کی، جو کہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، آج کل وہ سعودی عرب میں نائب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے لندن میں نواز شریف کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے کی 1-to-1 یعنی علیحدگی میں ملاقات بھی کی۔ اس کی خبریں بھی آ چکی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں یو اے ای کی طرف۔ اب یو اے ای والوں کی جو حمایت ہے، در پردہ سپورٹ ہے، وہ ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، یا آپ یوں کہہ لیں کہ بھٹو کلین کی طرف۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا بھی رول ہونا چاہیے، کیونکہ تاریخی طور پر جب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی تو وہ یو اے ای کے زیادہ قریب رہی، یو اے ای کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بہتر تھے۔ لیکن آج کل آپ کے علم میں ہے کہ یہ 3 ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ایون بحرین، کویت، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ ایک اور ملک ہے، وہ ملک ہے امریکہ۔ اس وقت تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں اگر سول اکیلی سپر پاور ہے، اکنامک کے لیے آپ کہہ لیں، ڈیفنس کے لحاظ سے کہہ لیں،
عمارت کے لحاظ سے کہہ لیں، قوت اور طاقت کے حوالے سے کہہ لیں، وہ امریکہ ہے، امریکہ کا کلاؤڈ ہے دنیا میں. تو امریکہ میں آج کل صدر ہیں جو بائیڈن، ان کی مقبولیت چاہے کیسی بھی ہو، دن بدن گر رہی ہو، لیکن ہیں تو وہ امریکن صدر. یہ جب امریکہ کے نائب صدر تھے تو اس وقت سے ان کے ساتھ آصف علی زرداری کے ذاتی مراسم ہیں. جی ہاں، ذاتی مراسم. اور اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال بلاول بھٹو نے 2 مرتبہ امریکہ کا دورہ کیا، اور اس دورے کی زیادہ خبریں سامنے نہیں آئیں کہ جی وہاں کوئی لیکچر دے رہے ہیں، پارٹی رہنماؤں سے مل رہے ہیں، کچھ مذاکرات کر رہے ہیں، کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ پاکستان میں وزیر اعظم کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا جناب دیکھیں نا، بلاول بھٹو اپنا سی وی لے کر امریکہ گئے ہیں. ممکن ہے وہ سی وی لے کر گئے ہوں اور آج وہ سی وی پے آف کر رہا ہوں، ان کا سی وی ایکسیپٹ ہو گیا ہو. تو آپ کو بتانے والی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اگر ان ساری باتوں کے اوپر آپ غور کریں جو گزشتہ 1.5 سال سے ڈیولپ ہو رہی تھیں، تو ساری صورتحال، ساری پکچر آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اب پاکستان میں صحیح جینوئن تبدیلی کا وقت آیا چاہتا ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تقریباً 4 مہینے پہلے امریکہ نے پاکستان کے لیے اپنے سفیر کی نامزدگی کا اعلان کیا، لیکن ابھی تک نہیں بھیجا. ابھی بھی پاکستان میں ایک خاتون ناظم الامور ہیں جو امریکہ کی ایمبیسی کے معاملات کو دیکھتی ہیں، اور وہ آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں، وہ اپوزیشن رہنماؤں سے، آرمی چیف سے وہ ان کی میل ملاقات رہتی ہے. اس بات کا بھی کلک ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ احسن اقبال نے حکومت کے خلاف ایک ٹویٹ کی تو اس کو امریکن ایمبیسی نے ری ٹویٹ کیا. بعد میں انہوں نے معذرت کر لی، لیکن ایسا ہو چکا ہے. تو اب اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو آخری اوور اور دوسرا گیم از اوور. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.